یہ ینجی کا لفظ بھی بڑا خوبصورت ہے. ینجی، نجا ینجی کا مطلب ہوتا ہے رفتہ رفتہ نکالے گا اللہ، رفتہ رفتہ نجات دیتا ہے اللہ. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ رفتہ رفتہ گناہوں کے اندھیروں سے نکالتا ہے. من الظلمات الی النور. ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ہے ولی مومنوں کا، وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. تم ذرا ہمت کرو، تم ارادہ کرو، عزم کرو، پھر تم دیکھو کیسے اللہ تم کو رفتہ رفتہ گناہوں کی گندگی سے نکالے گا، کیسے تمہارا تزکیہ کرے گا. ہر گزرنے والا دن، ہر گزرنے والا مہینہ، ہر گزرنے والا سال تم کو رفتہ رفتہ کامیابی کی طرف لے کر چلے گا. تم بہتر سے بہتر انسان بنتے چلے جاؤ گے، تم جنت کا شہری بننے کے قابل ہوتے چلے جاؤ گے، اتنے نکھر جاؤ گے، اتنے پیارے ہو جاؤ گے کہ اللہ کی محبت کے قابل بن جاؤ گے. تمہارا بات چیت کا انداز ایسا ہوگا کہ اللہ کو ٹوٹ کر پیار آئے تمہارے اوپر. اتنے پاک ہو جاؤ گے. اللہ خود پاک ہے نا، اللہ کو تو پاک لوگ ہی پسند ہے. اللہ یحب المطہرین. اللہ تو پاک ہونے والوں سے پیار کرتا ہے، اللہ کو بہت محبت ہے پاکیزہ لوگوں سے. کوئی برائی نہ چھوئے گی ان کو، نہ وہ غمگین ہوں گے. اس لیے کہ دنیا میں تو انسان بعض دفعہ غمگین ہو سکتا ہے، ظاہری طور پہ ہو جائے نیکیوں کی وجہ سے، لیکن آخرت میں بہت خوش چمک رہے ہوں گے چہرے ان کے 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن چہرے. اب ید الوجوہ، کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ کے کالے ہوں گے، تو کچھ لوگوں کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے خوشی سے، کامیاب ہونے والوں کے. قرآن میں آتا ہے نا مسفرتن ضاحکتن مستبشرہ، مسکرا رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، خوشخبری پائی بھی ہوگی، چمک رہے ہوں گے چہرے کامیاب ہونے والوں کے. اللہ ہمارے چہروں کو ایسا کرے قیامت کے دن. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل لہ مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون. اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے. زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں. اللہ کے خالق ہونے کی صفت کا بتایا گیا. اللہ خالق ہے، وہی ہر چیز کا وکیل ہے، ہر چیز پر نگران ہے، اور کوئی خالق اپنی تخلیق کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، برباد نہیں کرنا چاہتا. اللہ نہیں چاہتا کہ تم جہنم کی آگ میں پڑو، تبھی تو ہدایت کا اتنا سامان کیا تمہارے لیے. اللہ گواہ ہے، اللہ وکیل ہے، اللہ نگران نگہبان ہے ہر چیز پر. تم لوگوں سے مت ڈرو، اللہ تمہاری نگرانی کرے گا، اللہ تمہارے کام سنبھالے گا، اللہ تمہارے کام سنبھال لے گا. تم کسی خوف اور اندیشے کا شکار ہو کے اللہ کی نافرمانی مت کرنا. اور جس کے کام اللہ سنبھال لے اس کو کیا غم، اس کو کیا فکر. ہر چیز کا نگہبان ہے، وکیل ہے. وکیل کون؟ جس کے حوالے کام کیے جائیں. ہم کہتے ہیں نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے اللہ ہمارے لیے بہترین کارساز ہے. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں، یعنی دین کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، اللہ ان کے کام بنانے میں لگ جاتا ہے. تو سوچیں جس کے کام بنانے میں اللہ لگ جائے اس کا کام خراب ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. اور کیسا بادشاہ ہے وہ، اس کے پاس تو کنجیاں ہیں آسمانوں اور زمین کی. مقالید، قاف لام دال اس کا مادہ ہے، مقلت کی جمع ہے، یعنی کنجیاں یا خزانے، دونوں مطلب ہوتے ہیں اس کے. مقلید کی جمع ہے مقالید، یا یہ مقلت کی جمع ہے. مراد کیا ہے؟ خزانہ یا چابی. بات ایک ہی ہے ان دی اینڈ. آپ دیکھیں آخر میں کوئی خزانہ ہوتا ہے تو اسی کی چابی ہوتی ہے. ہر چیز کی کنجی اللہ کے پاس ہے، ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں. جتنا چاہتا ہے اس میں سے وہ لوگوں کو دیتا ہے. کوئی زور زبردستی کر کے اللہ سے کچھ چھین نہیں سکتا، حاصل کر نہیں سکتا. خوشی کے، مسرت کے، سکون کے، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. اس کی تم عبادت کرو، اس سے مانگو. یہاں تک آپ دیکھیں ہمارا ذہن ہے، اپنے ذہن میں ہم کچھ چیزیں یاد کر کے رکھ لیتے ہیں.
لیکن اس خزانے کی چابی کس کے پاس ہے؟ ہمارے ذہن کی، اللہ کے پاس۔ بعض دفعہ سمپل چیز نہیں یاد آ رہی ہوتی، اپنے گھر کا ٹیلی فون نمبر نہیں کبھی یاد آ رہا ہوتا انسان کو، تو کیا ہوا؟ خزانہ کیا میرا ہے؟ میرے قابو میں ہے؟ میرے قابو میں نہیں۔ اللہ چاہے گا تو یاد آئے گا، نہیں چاہے گا تو یاد نہ آئے گا۔ تو کتنے خسارے میں ہیں کفر کرنے والے، کیا اپنی شامت بلاتے ہیں، اللہ کی قدر نہیں کی۔ اب ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، آیت 64، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ اے نبی ان سے کہیے، پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بڑا سخت انداز ہے۔ اللہ شارع ہے، اللہ حکم دینے والا، حاکم ہے، قادر ہے، قدیر ہے، خالق ہے، سب اللہ ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تم کہتے ہو میں کسی اور کی عبادت شروع کر دوں، کسی اور کو معبود بنا لوں، کسی اور سے ڈروں، کسی اور کی اطاعت کروں اللہ کو ناراض کر کے؟ یہ کیا جہالت کی باتیں کرتے ہو؟ یہ جو جاہلون ہے، تو کوئی شخص بہت بڑا ہو سکتا ہے کہ ڈگری یافتہ ہو، تب بھی ہو سکتا ہے جاہل ہو۔ جاہل کون ہے؟ جاہل وہ ہے جو کہ اپنی خواہشات کا غلام ہو، جو ضروریات کا، شہوات کا، جذبات کا غلام ہو جائے اور عقل کو ایک طرف رکھ دے اٹھا کر، وہی تو جاہل ہے۔ تو مطلب کیا ہوگا کہ اے خواہش کے بندو، تو مجھے بھی یہی حکم دیتے ہو کہ میں بھی خواہش کا بندہ بن جاؤں؟ تو یہ تو ہونے والا نہیں۔ یہ جو انداز ہے یہ دعوت دینے والا انداز نہیں ہے۔ جب دعوت کا حق پورا ہو چکا ہوتا ہے، حجت پوری ہو جاتی ہے، جب جدائی اختیار کرنے کا وقت آ جاتا ہے، تو یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، یا ایھا الجاہلون، اے جاہلو۔ اس سے تبلیغ کی ابتدا نہیں ہوتی، تبلیغ کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الناس۔ پھر اپنے عمل سے لوگ بتا دیتے ہیں کون ہے اس میں سے ایمان والے اور کون ہے ان میں سے جاہل۔ تو قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔ یہ انداز کیا ہے؟ جدائی کا انداز ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ وہ انداز ہے جدائی کا کہ اب ہجرت لگتا ہے کہ قریب ہے۔ بات پوری طرح سمجھا دی گئی، سمجھانے والے نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا، نہ ماننے والوں نے نہ ماننے کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے تاکہ اپنے آپ کو بچا لے انسان، کہ مجھ سے امید مت رکھنا کہ میں تمہارے دباؤ میں آ جاؤں گا، میں تو رد کرتا ہوں تمہاری جہالت اور تمہارے کفر اور تمہارے غیر اسلامی طور طریقوں کو۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ یہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، البتہ اگر یہ ان کیا ہے؟ شرط کا، شرط کو واقعہ نہیں بنایا جا سکتا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کوئی دور امکان نہ تھا اس بات کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ خطاب ہے اللہ کے رسول سے، عتاب ہے مشرکوں پر کہ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے یہ اللہ کی پکڑ سے بے نیاز نہیں ہیں، اللہ کے فرما بردار ہوتے ہوئے اللہ کی پکڑ سے بے نیاز نہیں ہیں، تم کافر ہوتے ہوئے تم اللہ کی پکڑ سے بے نیاز ہو گئے۔ تو رسول بھی اگر شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال حبط ہو جاتے۔ یہ حبط کا جو لفظ ہے، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے جانور کا پھول کر مر جانا، پھول کے یعنی بلوٹ ہو کر اس کا مر جانا۔ جب چیز کوئی بلوٹڈ ہوتی ہے، پھول جاتی ہے، دیکھنے میں بہت بڑی لگتی ہے لیکن اس میں اس کی ہلاکت ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ اعمال دیکھنے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے، بہت اچھے، لیکن ان اعمال کے اندر ہلاکت چھپی ہوئی ہوتی ہے انسان کی۔ انسان سمجھتا ہے کہ بہت اچھے اعمال ہیں، وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو بتا دیا گیا۔
کہ آپ بتا دیجئے ان کو کہ میں تو ہرگز شرک کرنا افورڈ ہی نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حق جو ہے وہ تو باطل کی ذرا سی بھی ملاوٹ قبول نہیں کرتا۔ پیورٹی ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اس کے اندر گندگی شامل نہیں ہوتی۔ تو تھوڑی سی جو پیور چیز ہوتی ہے یا بہت ساری پیور چیز ہوتی ہے وہ تو ذرا سی بھی گندگی اپنے اندر شامل نہیں کر سکتی۔ ایک گلاس کے اندر بالکل صاف ستھرا پانی ہے، ایک قطرہ گٹر کے پانی کا وہ گلاس برداشت نہیں کر سکے گا، پانی سارا گندا ہو جائے گا۔ لیکن ایک گٹر ہے، گٹر میں تو ہم 10 بالٹیاں بھر کے صاف پانی ڈال دیں، گٹر سب کو قبول کر لیتا ہے، گٹر میں جا کے سارا صاف پانی گٹر ہو جاتا ہے۔ تو باطل تو بہت سارا حق اپنے اندر شامل کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن رہتا وہ بھی باطل ہی ہے۔ حق اسی وقت تک حق ہے جب تک اس میں کسی باطل کی ملاوٹ نہ ہو۔ جب باطل کی ملاوٹ ہوتی ہے سارا حق جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو کمپرومائز کا کیا سوال؟ کمپرومائز تو کفر کرتا ہے، اسلام کیسے کمپرومائز کر سکتا ہے بھائی؟ ناممکن ہے، اسلام کمپرومائز کر نہیں سکتا، اسلام کو تو اپنی پیورٹی مینٹین کرنی ہے۔ تو کیا کرو؟ توحید پر جمے رہو، ذرا سی بھی شرک کی آمیزش قبول نہ کرنا۔ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بس اللہ کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ کتنا زور ہے، بس اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی کو اللہ کی عبادت میں شامل نہیں کرنا، یہی اللہ کا شکر ہے۔ اب کیوں نہیں لوگ اللہ کی عبادت کرتے؟ کیوں اللہ کا احسان نہیں مانتے؟ کیوں ادھر ادھر کے در کھٹکھٹاتے ہیں؟ فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ کیوں پوج رہے ہیں درخت کو اور مٹی کو؟ اس لیے کہ اللہ کو جانا نہیں انہوں نے۔ بالکل ایسے ہی الفاظ ہم نے سورہ حج میں پڑھے تھے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن میں جو مضامین آئے ہیں ان میں اللہ کو منوانا مقصد نہیں ہے۔ اللہ کو مانتے تو مشرک بھی تھے۔ اللہ کو ویسا منوانا مقصد ہے جیسے کہ اللہ ہے، اللہ کی معرفت دینا مقصد ہے۔ اللہ کو تم مانتے ہو لیکن ویسا نہیں مانتے جیسا اللہ ہے، تم اللہ کو ویسے نہیں جانتے جیسا کہ اللہ ہے، تبھی تم اللہ کی قدر نہیں کر پاتے جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے، تبھی تم شرک کا شکار ہوتے ہو، اس لیے کہ معرفت رب نہیں ہے تمہارے اندر۔ اب اللہ کی معرفت بیان کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ متشابہات ہیں میں شامل ہے یہ آیت جو اگلی آ رہی ہے، لیکن اللہ کی قدرت بتائی گئی کیا ہوگی قیامت کے دن۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی ان کو تو دوبارہ زندہ ہونا ناممکن لگ رہا ہے، دراصل اللہ کی قدرت کا یہ اندازہ نہیں کر سکے، تو ضرورت تھی کہ کسی مثال سے ان کو سمجھایا جائے کہ دیکھو اللہ کی کیا قدرت ہے۔ تو ایک جھلک اس کی قدرت کی یہاں دکھائی جا رہی ہے اس آیت میں۔ کوئی تصور اللہ کی قدرت کا قائم کرنا چاہتے ہو تو اس آیت کو تم پڑھو۔ مسند احمد میں، بخاری، مسلم اور نسائی وغیرہ میں عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایات منقول ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی جو بھی ہم نے پڑھی، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ میں ہوں اللہ واحد، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں کبریائی کا مالک۔ کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ کہاں ہے جبار؟ کہاں ہے متکبر؟ یہ کہتے کہتے اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا لرزہ طاری ہوا، ایسا آپ کانپنے لگے اللہ کی قدرت کے احساس سے کہ صحابہ کو ڈر ہوا کہ کہیں منبر کے سمیت آپ گر نہ پڑیں۔ تو جب رسول اتنا ڈرتے تھے تو آپ سوچیں ہمیں کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کہ اللہ کے خوف سے بے خوف ہونا یہ تو دلوں پر مہر لگنے کی علامت ہے۔
اتنے خوش قسمت ہیں وہ دل جس میں کہ اللہ کا خوف ہو. کوئی گناہ کرتے ہوئے خود اندر سے تقویٰ بتا دے کہ غلط کہا ٹھیک کرو اپنے آپ کو، غلط کیا ٹھیک کرو اپنے آپ کو. کسی باہر کے دباؤ کی یا کسی اور کی ضرورت ہمیں نہ پڑے. ہمارا تقویٰ ہمیں بتا دے کہ ہم نے غلط کیا. تو ابھی مہلت ہے اس سے پہلے کہ وہ قیامت آئے. کیا ہوگا اس دن؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے. پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے. تو مختلف وقفے ہیں سور پھونکے جانے کے جن کا ذکر آ رہا ہے کہ پہلے تو گھبراہٹ طاری ہوگی لوگوں کے اوپر، بے ہوش ہو جائیں گے یا مر جائیں گے جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. کن پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی؟ کون نہیں مریں گے؟ جن کو اللہ چاہے کہ نہ مریں. پھر اس کے بعد ایک اور سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ جائیں گے. اب یہ ہوگا قیامت کا دن. قیامت کا لفظ بنا ہے قیام سے، یہاں جو لکھا ہے نا قیام ینظرون. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کے پاس بس اتنی جگہ ہوگی کہ جس میں وہ کھڑا ہو سکے. اتنے یعنی کہ ٹھس کے کھڑے ہوں گے، ساتھ ساتھ 2 قدموں کے برابر جگہ ہوگی، بس اس سے زیادہ نہیں. ینظرون کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ منتظر ہوں گے کہ اب شروع ہوگا حساب کتاب، اب پتہ چل جائے گا کیا کر آئے تھے. کہ دنیا کو فوقیت دی تھی یا آخرت کو، دنیا کی عزت کے لیے آخرت کی رسوائی نصیب میں لے کر آئے، یا آخرت کی عزت کے لیے دنیا میں تھوڑی مشکلات اٹھا لیں. کیا کر آئے؟ کس کو کامیابی ملنی ہے، کس کے چہرے روشن، کس کے چہرے کالے، کون ناکام، سب پتہ چل جائے گا. کیا ہوگا؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. تصور کریں نا، ہم سب کھڑے، سب منتظر ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ اب کب عدالت لگتی ہے، کب فیصلے شروع ہوں گے. اشرقت الارض بنور ربها. اللہ تعالیٰ کی سواری آئے گی. کیسے آئے گی؟ اللہ بہتر جانتا ہے. سورہ حاقہ میں اس کا بیان آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئے گا اور اللہ کے تخت کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے آ جائیں گے. ساری زمین روشن ہو جائے گی نور ربانی سے. سورج کی روشنی میں تو ہم مادی حقائق دیکھتے ہیں، اللہ کے نور سے جب زمین روشن ہوگی تو اندر چھپے ہوئے حقائق بھی روشن ہو جائیں گے. نور ربانی میں کیا کیا نظر آئے گا. روزانہ تو سورج کی روشنی سے زمین روشن ہوتی ہے، قیامت کے دن اللہ کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. قوانین بدلیں گے، لاس چینج ہوں گے. سورہ ابراہیم میں آیا تھا یوم تبدل الارض غیر الارض. زمین بدل دی جائے گی اس دن کسی اور زمین سے. اشراق روشن ہونا، روشن ہو جائے گی زمین اپنے رب کے نور سے. یعنی اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ تعالیٰ تشریف لائے گا. کیسے لائے گا؟ واللہ عالم. پھر کیا ہوگا؟ وَوَضِعَ الْكِتَابَ. اور رکھ دی جائے گی کتاب. اعمال نامے سب کے جمع ہو جائیں گے. یاد کریں جب رپورٹ کارڈز آتے تھے کلاس میں، دل کیسے دھڑکتے تھے ہمارے. سب کے اعمال نامے. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ. اور بلا لیے جائیں گے انبیاء، پروسیکیوشن وٹنس، اپنے اپنی امتوں کے اعمال نامے، ان کے بارے میں گواہی دے دیجئے. وَالشُّہَدَاء. اور گواہ بھی بلا لیے جائیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ. اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کر دیے جائیں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ان پہ کچھ ظلم نہ کیا جائے گا. سوچیں پتہ نہیں کس حال میں ہم ہوں گے نا. اتنا سخت وقت ہوگا، کس کو کس کی فکر ہوگی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ. اور ہر جان کو دے دیا جائے گا جو اس نے کمایا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور وہ خوب جانتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. سب پتہ ہے اللہ کو. تو ذرے جتنی نیکی کو بھی چھوڑیں مت. موقع ہے تو کر جائیں، اور ذرے جتنا گناہ ہے اس کو ہلکا مت سمجھیں، اوائڈ کر جائیں.
یہ دن بڑا سخت ہوگا نا، کیا نقشہ کھینچا گیا ہے واقعی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو زندگی بچ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس میں بس ہمارا ہاتھ تھام کے ہمیں اپنی طرف کھینچ لے، اور اللہ ہمیں بس نیکیوں کی دوڑ میں آگے بڑھا دے. ہر عمل اللہ ہمارا قبول فرما لے اچھا، اور اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الزمر آیت نمبر 71 71. پہلے ذکر آیا کہ قیامت کا دن ہوگا، زمین اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گی، جگمگا اٹھے گی، حقائق واضح ہو جائیں گے، چھپے ہوئے راز لوگوں کے ظاہر ہو جائیں گے، اور اعمال نامے لا کے رکھ دیے جائیں گے. رسول آ جائیں گے، نبی آ جائیں گے، اور گواہ بلا لیے جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. کسی پر ظلم نہ ہوگا، اور ہر جان جو ہے وہ پورا اجر اپنا پالے گی جو اس نے عمل کیا تھا. اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، انتہائی باریک بین ہے. نیتوں اور اعمال، ارادے، ہر چیز کا اللہ علم رکھتا ہے، ارادوں کا، ہر چیز کا اس کے پاس علم ہے. اب جب فیصلے ہو جائیں گے، اب لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچائے جائیں گے. اس کا ذکر فرمایا گیا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے. ساقہ یسوقو کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے ہانکنا، پش کرنا کسی کو. سائق دھکا دینے والا، پش کرنے والا. تو دھکا دیا جائے گا ان کو، یعنی لے جائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف. کیسے؟ گروہوں کے اندر. زمرا، زمرا اس کا مادہ ہے زا میم را. زمرا کا مطلب ہوتا ہے بانسری بجانا، بانسری بجانا، بانسری فلوٹ بجانا. مزمار بانسری کو کہا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ بانسری بجائی جاتی ہے تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے پائٹ پائپر کا سنا ہوگا، ایک کہانی آتی ہے بچوں کی کہ بانسری بجائی تھی تو سب اس کے پیچھے جمع ہو گئے، چوہے جو بھی کچھ اس میں وہ کہانی کے اندر مضمون آتا ہے. تو یہاں پر زمرہ زمرتن کی جمع کے طور پہ آ رہا ہے. زمرتن واحد ہے، ایک گروہ، زمرن کئی گروہ. تو گروہ در گروہ بنائے جائیں گے، اپنے اپنے گناہوں کے، اپنے اپنے اعمال کے حساب سے، اپنے اپنے گناہوں کی شدت کے حساب سے لوگوں کے گروہ بنا دیے جائیں گے، اور ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے، فتحت ابوابها، تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں، جیسے جیل کے دروازے بند رہتے ہیں تو جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں. جب ایک گروہ وہاں پر پہنچے گا تو ان دروازوں کو کھولا جائے گا. وَقَالَ لَهُمْ خَزَانَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا. اور اس کے پہرے دار ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوتی اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہوتا کہ ایک وقت تم کو یہ دن بھی دیکھنا ہوگا. خزانتوہا، خزانتو خازن کی جمع ہے. خازن خزانے کا نگران، کسی ٹریجر کا گارڈین. اور پھر مطلق یہ لفظ جو ہے یہ پہرے دار کے لیے، گارڈ کے لیے استعمال ہونے لگ گیا. خزانہ ہو یا نہ ہو، یہ لفظ جو ہے خازن پہرے دار کے لیے استعمال ہوتا ہے. جہنم کے اندر کیا خزانہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، وہاں تو کوئلے ہی کوئلے ہوں گے جو جہنم کی آگ کو بھڑکا رہے ہوں گے. اس کا جو دروغہ ہوگا، پہرے دار ہوگا، اس کا ذکر ہے.
ایک نہیں ہوگا، کئی ہوں گے. خزانتھا، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. سورہ مزمل میں میرا خیال ہے مضمون آتا ہے علیہا 19. اللہ تعالیٰ نے 19 پہرے دار مقرر کیے ہیں جہنم کے اوپر. اب اللہ عالم وہ کیسے ہوں گے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے ہم سب کو. تو یہ خازن کی جمع ہے خزانتن، جیسے کہ طالب کی جمع ہوتی ہے نا طلبتن، تو اس طرح خازن کی جمع خزانتن، وہی وزن ہے. تو جب اس طرح لوگ گر رہے ہوں گے جہنم میں تو پہرے دار ان سے یہ کہیں گے تمہارے پاس رسول نہ آئے تھے جو تم کو اللہ کی آیات سناتے اور تم کو ڈراتے اس دن کے آنے سے، اس دن کی ملاقات سے، کہ تم اس دن سے ملاقات کرنے والے ہو. دن سے ملاقات کیا مطلب؟ کہ اس دن کے اندر جو کچھ ہے قیامت کا دن، اس کو تم فیس کرو گے، اس کا تم سامنا کرو گے. اس دن کے شدائد، اس دن کے مصائب، اس دن کی ہولناکیوں کے بارے میں تم کو کیا پہلے سے پتہ نہیں تھا؟ اب یہ جو سوال کریں گے جہنم کے دروغہ، کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ ہمدردی کی وجہ سے سوال کر رہے ہیں؟ کیا جہنم کے دروغاؤں کو پتہ نہیں کہ لوگوں کے پاس پیغامبر آئے تھے؟ کیوں پوچھیں گے؟ جی ہاں، ان کی حسرت، ان کے افسوس، ان کے پچھتاوے میں اضافہ کرنے کے لیے، تاکہ ان کو افسوس ہو، ان کو پچھتاوا ہو. یہ سن کے یقیناً بڑا پچھتاوا لوگوں کے دل میں پیدا ہوگا، اور بھی زیادہ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے. ایک تو تکلیف ہوتی ہے نا جسمانی، ایک ہوتی ہے ذہنی اذیت، نفسیاتی اذیت، مینٹل ٹارچر. دنیا میں یہ وہ لوگ تھے جو ہر طرح کی اذیت سے، ہر طرح کے مینٹل ٹارچر سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہتے تھے، لیکن چند دن کی جو عافیت کی زندگی گزاری وہ تو گزر گئی، اور اب تو ہمیشہ کی مشکل، ہمیشہ کی پریشانی میں انہوں نے اپنے آپ کو مبتلا کر لیا. وہاں تو جہنم ایسی جگہ ہے کہ جہاں جسمانی اذیت بھی ہے اور ذہنی اذیت بھی ہے، فزیکل ٹارچر بھی ہے اور مینٹل ٹارچر بھی ہے. تو جن سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس خبردار کرنے والے کیا نہ آئے تھے؟ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، کیوں نہیں. یعنی قیامت کے دن جو جہنم میں جانے والے ہوں گے ان میں سے کوئی یہ نہ کہے گا کہ ہم غافل تھے، یا ہم جاہل تھے، یا ہم لا علم تھے. غافلون یا لا یعلمون نہیں کہیں گے وہ اپنے آپ کو. اسے پتہ چلا کہ جہنم میں وہ لوگ جائیں گے کہ جن کے کان پر اللہ رسول کی پکار پڑ گئی، جن کو حق پتہ چل گیا، اور حق کو پہچان لینے کے بعد، حق کو جان لینے کے بعد، سن لینے کے بعد انہوں نے انکار کیا، نہ مانا، تو وہ ہوں گے پھر جہنم کے مستحق. willful defiance. تو کہیں گے ہاں ہمارے پاس آئے تھے انذار کرنے والے، لیکن بات کیا ہے کہ انہوں نے بات نہ مانی اور اللہ کی بات سچ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ تو عذاب دے گا حق کا انکار کرنے والوں کو. کفارہ کا مطلب ہی ہوتا ہے چھپا دینا، انکار کر دینا، نہ ماننا بات کو. تو انہوں نے سن کر نہ مانا. اب وہ لوگ کہ جن کے کانوں پہ کبھی اللہ رسول کی پکار پڑی ہی نہیں، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. ہمیں تو فکر اپنی کرنی ہے نا. میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرے کان پر تو اللہ کی پکار پڑ گئی اور رسول کا پیغام میرے کانوں پر پڑ گیا. اب میں اپنی فکر کروں کہ اب میں کہیں انکار کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤں. اس کے لیے انسان کو محتاط ہونا چاہیے. ان سے کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اب یہاں تم کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے ان میں. فبئس مثوی المتکبرین، تو کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے. متکبرین یعنی متکبر وہ جس نے کہ قرآن کو عمل کے لائق نہ سمجھا، اس نے اپنے آپ کو اعلیٰ، افضل، بہتر سمجھا. اس نے سوچا کہ میری ڈگنیٹی کمپرومائز ہوتی ہے،
اگر میں نے قرآن پر عمل شروع کر دیا، میرے لیے تو یہ ذلت کا باعث ہو جائے گا اگر میں نے قرآن پر عمل کیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کی بات ماننے میں اس کو اپنی بے عزتی نظر آ رہی تھی، تو دنیا کی عزت کو اس نے تھام لیا، اللہ کی بات کو چھوڑ دیا، اب ہمیشہ کے بے عزتی کا وہ شکار رہے گا۔ تو متکبر ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرے۔